بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہرین بین الاقوامی تعلقات کے مطابق 2 دہائیوں پر محیط امریکہ کی طویل اور مہنگی ترین جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اس جنگ میں ایک سپر پاور نے بھرپور وسائل، حکمت عملی، تربیت یافتہ افواج اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس اپنے سے کئی گنا کمزور، عددی اور مالی وسائل سے نحیف، کم تربیت یافتہ، بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی اور سپورٹ، لیکن جذبہ حب الوطنی سے معمور، بہادر، نڈر اور قوت ایمانی سے سرشار غیرت مند قوم سے جان بخشی کروا کر اقوام عالم کے سامنے تاریخی پسپائی اختیار کی، جو کہ رہتی دنیا تک ایک سبق کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، میں ہوں عبدالصبور اور آپ دیکھ رہے ہیں M99 نیوز۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عالمی سپر پاور دہشت گردی کی آڑ میں طالبان کو دہشت گرد اور افغانستان کو دہشت گردی کی اماجگاہ قرار دے کر اس پر چڑھ دوڑا اور ایک منظم عالمی دہشت گردی کے جرم کا مرتکب ہوا۔ کیا نظام قدرت ہے کہ وہی امریکہ جس نے طالبان کو دہشت گرد قرار دیتے اقتدار سے الگ اور افغانستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرتے ہوئے اسلحہ و بارود کی آگ میں جھونکا، لیکن ماضی قریب میں وہ انہی دہشت گردوں سے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پہ مجبور ہوا اور انہی سے واپسی کے لیے محفوظ راستے کی بھیک مانگتے دکھائی دیا۔ ناظرین کے لیے یہ بات عجیب نہیں ہونی چاہیے کہ دوحہ معاہدہ 2020 کی تحریر میں متعدد بار امارت اسلامیہ افغانستان، جنہیں امریکہ نے بطور ریاست تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ معاہدہ طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ طالبان کی غلطی نہیں بلکہ امریکہ کی تکرار ہے اور اس کے خوف و بدحواسی کو اشکار کرتی ہے۔ یہاں ہم ناظرین کی دلچسپی کے لیے 20 سال پر محیط امریکہ افغان جنگ کے اہم حالات و واقعات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اکتوبر 1999 اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 1267 کو منظور کرتے ہوئے نام نہاد القاعدہ اور طالبان پر پابندیاں لگانے کے لیے کمیٹی بنائی، جو دونوں گروہوں کو دہشت گردوں کے طور پر گردانتی ہے اور ان کی مالی اعانت، سفر اور اسلحہ کی ترسیل پر پابندیاں عائد کر دی۔ اقوام متحدہ کا یہ اقدام القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کے لیے تھا، جنہوں نے بقول UNO 1980 کی دہائی کے آخر میں افغانستان اور پشاور، پاکستان سے دہشت گردی تنظیموں کی رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ 1991 میں سوڈان اور 1990 کے وسط کی دہائیوں میں افغانستان واپس آئے اور طالبان، جو سوویت یونین کی بعد کی خانہ جنگی کی راکھ سے اٹھے، انہیں اور القاعدہ کو آپریشن کے لیے معاونت اور پناہ گاہ فراہم کرتے تھے۔ ستمبر 2001 القاعدہ کے کرندوں نے 4 تجارتی ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کر لیا اور انہیں 9 ستمبر کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن DC میں پینٹاگون سے ٹکرا دیا اور چوتھا طیارہ شینکسویل پینسلوینیا کے ایک میدان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعہ میں 3000 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ اگرچہ افغانستان القاعدہ کا اڈا مانا جاتا ہے، لیکن ان ہائی جیکروں میں سے کوئی بھی افغانی شہری نہیں تھا۔ اگرچہ افغانستان القاعدہ کا اڈا مانا جاتا ہے، لیکن ان ہائی جیکروں میں سے کوئی بھی افغانی شہری نہیں تھا۔ محمد عطا، جو کہ ایک مصری شہری تھا، محمد عطا نے اس گروپ کی قیادت کی اور 15 ہائی جیکر سعودی عرب سے آئے تھے۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کا عزم کیا اور بعد میں افغانستان میں القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ بعد ازاں صدر جارج بش نے ایک مشترکہ قرارداد پر دستخط کیے جو 9/11 کو امریکہ پر حملے کے ذمہ داروں کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت دیتی ہے۔ اس مشترکہ قرارداد کو بعد میں بش انتظامیہ نے قانونی جواز کے طور پر پیش کیا، جو کہ اس نے افغانستان پر حملہ کرنے سے لے کر عدالتی حکم کے بغیر لوگوں کو گوانتانامو بے کیوبا کے حراستی کیمپ میں ڈالنے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کرنے کے لیے کیے۔ اکتوبر 2001 امریکی فوج نے برطانوی حمایت کے ساتھ طالبان افواج کے خلاف بمباری مہم شروع کی۔ اکتوبر 2001 امریکی فوج نے برطانوی حمایت کے ساتھ طالبان افواج کے خلاف بمباری شروع کی، جس کو باضابطہ طور پر آپریشن اینڈرنگ فریڈم کا نام دیا گیا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی اور فرانس نے مستقبل میں تعاون کا وعدہ کیا۔ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں بنیادی طور پر القاعدہ اور طالبان افواج پر امریکہ کے فضائی حملے شامل تھے، جن کی مدد تقریباً 1000 امریکی اسپیشل فورسز، شمالی اتحاد اور نسلی پشتون مخالف طالبان فورسز نے کی۔ روایتی زمینی افواج کی پہلی لڑائی 12 دن بعد شروع ہوئی۔ زیادہ تر زمینی لڑائی طالبان اور اس کے افغانی مخالفین کے درمیان تھی۔ نومبر 2001 کو مزار شریف میں اپنی شکست کے بعد طالبان حکومت تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اگلے ہفتے کے دوران طالبان کے گڑھ ٹوٹ گئے۔ 14 نومبر 2001 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 1378 منظور کی، جس میں اقوام متحدہ نے ایک عبوری انتظامیہ کے قیام
قیام میں مرکزی کردار کا مطالبہ کیا اور رکن ممالک کو استحکام اور امداد کی فراہمی کے لیے امن فوج بھیجنے کی دعوت دی گئی۔ دسمبر 2001 القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو کابل کے جنوب مشرق میں ہر طرح سے لیس تورا بورا غار کمپلیکس میں تلاش کرنے کے بعد افغان ملیشیا 3 سے 17 دسمبر کو القاعدہ کے اکثریت پسندوں کے ساتھ 2 ہفتوں کی شدید لڑائی میں مصروف رہی۔ اس کے نتیجے میں چند سو ہلاکتیں ہوئیں۔ تورا بورا میں بن لادن کی موجودگی کی طرف اشارہ کرنے والی انٹیلیجنس رپورٹ کے باوجود افواج نے اس حملے کی قیادت نہیں کی۔ کچھ ناقدین نے بعد میں سوال کیا کہ امریکی افواج نے اس اطلاع کے باوجود زیادہ مؤثر اقدام کیوں نہیں کیے۔ نومبر 2001 میں کابل کے سقوط کے بعد اقوام متحدہ نے بڑے افغان دھڑوں کو مدعو کیا، جن میں نمایاں طور پر شمالی اتحاد اور سابق بادشاہ کی قیادت میں ایک گروپ تھا، لیکن ان میں طالبان نہیں تھے۔